کہ اگر ہم نے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر لیں کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ یہ جو اب قاری صاحب ہوتے ہیں نا، مخصوص دعا پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں، پھر وہ مخصوص آیات کے ٹکڑے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں معروف ہو گئی ایک فاتحہ، ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایصال ثواب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی غلط چیزیں ہوتی ہیں کہ جس چیز کو دین نے نہیں کہا کہ آپ اس کو لازم سمجھیں، ہم نے اس کو لازم بنایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مجھے کہتا ہے جی مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، ایصال ثواب کرنا ہے، میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھوں گا، 3 دفعہ سورہ اخلاص، کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، نبی کریم نے فرمایا کافی ہے، بس دعا کر لیں ختم۔ لیکن جو جاہل ہوگا نا، وہ کہے گا جی یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے فاتحہ کا، فاتحہ کا تو وہ طریقہ ہے جو قاری صاحب پڑھتے ہیں آ کر۔ تو یہ جو ہم نے اس طرح کی چیزیں ایسی لازم و ملزوم کر دی ہیں، ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے، اور وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، کریں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری اس کو سمجھنا کہ یہ نہ کریں تو اس شخص کے بارے میں آپ بدگمانیوں کو شکار ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح جو مروجہ ہمارے ہاں طریقہ فاتحہ ہے، یہ کوئی فالو کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ نے جیسا لکھا ایک دفعہ آیت الکرسی، 4 دفعہ چاروں قل پڑھ کر، بالکل آپ کریں، صرف آیت الکرسی پڑھ کے کر لیں، صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کر لیں، بالکل جائز ہے۔ تو اس طرح غیر لازم کو لازم کر کے اس کو دین کا اس طرح حصہ بنا لینا کہ ہمارے بچے اس کو سمجھیں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا تعلق دین سے ہی بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اسے لازم و ملزوم سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ بنانا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا یا اس انداز سے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر طنز کرنا، جائز سمجھنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو معیوب اور معتوب ٹھہرانا، یہ سب غلط ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہوں گے، یعنی طنز کرنے والے، یہ شخص غلط نہیں ہوگا۔